ربنا ارحم لنا یا ربنا. دراصل ایک فتویٰ جو اعلیٰ حضرت کی خاندان کی طرف سے نعت کے ساتھ ذکر کرنے کے ممانعات میں جو فتویٰ آیا ہے، اسی فتوے سے لوگوں نے طرح طرح کی استنباطات کر کے پھر نعت کے ساتھ ذکر کو ممنوع قرار دیا گیا. اگر اس فتوے کو، اس فتاوے کو اگر ہم غور سے پڑھیں گے تو اس فتاوے میں کہیں یہ لفظ ذکر نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر پیچھے ہو رہا ہے اور مصطفیٰ کریم کا ذکر آگے ہو رہا ہے، بلکہ اس میں سے جو نقطہ اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ذاکرین حضرات ہے وہ ذکر یا تو میوزک کی لے کی دور پہ کرتے ہیں یا پھر ان کے حروف کو صحیح ادا نہیں کر سکتے. اب اگر وہ اللہ کی بجائے اب اللہ کہے تو معنی ہی تبدیل ہوگی. اور دیکھیں اللہ اکبر ایک لفظ ہے، اگر کسی نے اسے اللہ اکبر پڑھی والعیاذ باللہ یہ کفر کی طرف لے کے جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کی آستانے سے جو فتویٰ صادر ہوا ہے وہ فتویٰ سب کو قابل قبول ہے. ذکر کسی ایسی طریقے سے ہونا چاہیے کہ جس میں سے ہمیں میوزک کی لائے نہ ملے یا ہمیں اس میں سے الفاظ کی جو اللہ کا اسم ہے اسے صحیح طرح سے ادا کریں گے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. اور مجھے آج تک اس منطق کی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کی ذکر کیسے پیچھے کیا جاتا ہے اور مصطفیٰ کریم کی ذکر کیسے آگے کیا جا سکتا ہے، جبکہ یہاں دونوں مقارن ہیں. اور یہ مقارن دلیل اس بات کی ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا ہوا ہے حدیث قدسی میں ہے کہ میرے محبوب کلما ذکرت ذکرت معی، میرے محبوب جب بھی میرا ذکر کیا جائے گا تو آپ کا ذکر ساتھ ہوتا رہے گا. ذرا مجھے یہ بتائیں کہ ہم جب نعت خوان سے ایک بندہ ذکر کر رہا ہو اور ایک نعت پڑھ رہا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نعت کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نعت کے پیچھے ذکر ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں نعت کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے. اس لیے اس کے کوئی ممانعات نہیں ہے. شریعت مطہرہ میں آپ قرآن عظیم الشان کو دیکھیں، اگر آپ کہیں کہ دیکھو اللہ کا نام بعد میں لیا جاتا ہے، مصطفیٰ کریم کا نام پہلے لیا جاتا ہے، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ قرآن عظیم الشان کو اٹھائیں، سورہ فتح کو اٹھائیں، وہاں پر آپ کو ایک آیت شریف ملے گا، وہاں پہ لکھا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر محمد کا لفظ پہلے، رسول کا پہلے اور اللہ کا بعد میں آیا ہوا. اگر آپ کا مطلب یہ ہے تو پھر یہ مرتبہ تو غلط ہے، کیونکہ ایک وصف ہوتا ہے، ایک توصیف ہوتا ہے، ایک موصوف ہوتا ہے، ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے، تو ان کے لیے تقدیم و تاخیر تو لازمی ہے. ان کے بغیر تو آپ کہیں سبحان اللہ تو سبحان کا لفظ پہلے آیا اور اللہ کا لفظ بعد میں آیا. لیکن اگر اس کو ہم الٹا کریں، ہم کہیں گے کہ ہم اللہ کے اسم کے ساتھ ادب کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ سبحان، تو معنی تو صحیح آئے گا، لیکن وہ جو طرز اور طریقہ ہے وہ ہمارا پھر اس میں سے الٹا ہو جائے گا. لہٰذا یہاں پر اللہ کا ذکر پیچھے نہیں ہو رہا، بلکہ یہاں پہ ایک حدیث پر عمل کیا جا رہا ہے کہ کلما ذکرت معی، محبوب جب بھی میرا ذکر ہوتا رہے گا تو آپ کا ذکر ساتھ ہوتا رہے گا. یہاں مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا بھی ذکر ہے. یہاں پر تقدیم و تاخیر نہیں ہے. ایک بندے کو آپ کیسے اللہ کے ذکر سے منع کر سکتے ہیں کہ جب وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے وہ کیا بول رہا ہوگا؟ اللہ اللہ، یا کہتا ہوگا اللہ ہو، اللہ کے اسم پر کہہ رہا ہوگا، تو اسے آپ کیسے منع کر سکتے ہیں؟ اس کے متبادل اگر آپ دف یا ڈول یا باجے کے ساتھ جو نعت پڑھی جاتی ہے برائے مہربانی اس کو منع کر دے، بلکہ یہاں تو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اکٹھے ہو رہا ہے. اس پر تو ہمیں خاموش ہونا چاہیے. جو ممانعات آئی ہے اور اعلیٰ حضرت کی خاندان سے جو فتویٰ آیا ہوا ہے وہ فتویٰ اس کنسپٹ میں ہے کہ حروف غلط ادا کی جاتی ہے یا پھر وہ ڈول کی لے پر یا طرز پر وہ ادا کی جاتی ہے، تو ان کے ہم بھی